जाहिर है मोहतरम जनाब बेकार भल्लौरी साहब से तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएं। इंतहाई मोहब्बतों के साथ और इंतहाई खुलूस के साथ आप अदा कर रहे हैं और क्यों ना हो जहाँ शोरा काबिल तहसीन है, काबिल सदाइश हैं कि माशाअल्लाह पूरी अमानतों के साथ आप अदा कर रहे हैं। वहीं पर आपकी काबिल सदाइश है, काबिल दारुल तहसीन है कि माशाअल्लाह पूरा आप अदा कर रहे हैं और सिला अदा कर रहे हैं। लीजिएगा अपने लबो लहजे और अपने तर्ज अदायगी का अपनी मिसाल, अपनी मिसाल ही शायद जनाब बेताब भल्लौरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप आवाज़ से फर्क आ रहे हैं सलावत इरशाद फरमाएं। ये आदत रही है कि मैं सबसे पहले तरही कलाम पढ़ता हूँ, लेकिन हमारे कुछ भाई बाहर जिन्हें मैं रोक के आया था कि मैं जब पढ़ूँगा तभी आना, वो आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए कुछ किताब सोच रहा हूँ पढ़ दूँ। समाअत फरमाएं कि तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते हैं? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? और हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। तो भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। अब बिल्कुल ताज़ा चार मिसरे समाअत फरमाएं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले से कि मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मिसरे दिए जाते हैं, लेकिन यकीन जानिए मैं आजकल बहुत सच बोलता हूँ। हर जगह मिसरे पे कलाम नहीं सुना जाता, लेकिन अगर इस मस्जिद में यानी मस्जिद मीर नादे अली में मिसरे पे कोई ना पढ़े या मिसरे में इमाम ज़माना का जिक्र ना आए तो मजमे से आवाज़ आने लगती है कि मदह ममदूह में कुछ पढ़िए।
یہ ہر جگہ ہونا چاہیے۔ مصرع آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا، پچھلی بار یعنی اس سے پہلے کا جو کلام تھا اسے میں نے پوری دنیا میں پڑھا، اور یہ کہہ کے کہ یہ یہاں کا مصرع تھا بنارس کا۔ اب اس سال پھر پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اسے ہر جگہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا، کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا۔ اگر دوسرے مصرے پر یہاں داد نہیں ملی تو میں بغیر مطلع کے ہر جگہ پڑھوں گا۔ کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا، اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا۔ کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا، کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا، اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا۔ اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا، اب مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی، مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی، مفتی صاحب کو مگر جوتیاں کھانا ہوگا۔ مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی، مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی، مفتی صاحب کو مگر جوتیاں کھانا ہوگا۔ اور دیکھیے کیا شاعری کرنے کی کوشش کی ہے کہ وارث حمزہ کی غیبت پہ جو شک کرتا ہے، وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندا کا بھتیجا ہوگا۔ وارث حمزہ کی وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے، وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندا کا بھتیجا ہوگا۔ اور جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے، جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے، کربلا کا کوئی ویزا نہ کرایہ ہوگا۔ جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے، جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے، کربلا کا کوئی ویزا نہ کرایہ ہوگا۔ اور دیکھیے تضمین تو کسی نے لگائی ہی نہیں، آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا، تضمین لگی ہی نہیں کسی کی۔ دیکھیے تضمین ایسے لگائی جاتی ہے تب مجمع داد دیتا ہے۔ آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا، ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو۔ ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو، آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا۔ ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو، ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو، آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا۔ اور جو لوگ عید میں بھی نماز نہیں پڑھنے جاتے ان کو بہت جلدی ہوتی، بھائی صاحب عریضہ کہاں ملے گا؟ وہ
ان کو سب سے زیادہ فکر ستاتی ہے ریزہ کہاں ملے گا. اب سماعت فرمائیں. یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو لیکن یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو لیکن ہر برس کہتے ہیں مولا تمہیں آنا ہوگا. یوں تو کردار و عمل کردار و عمل دونوں ہے زیرو لیکن ہر برس کہتے ہیں مولا تمہیں آنا ہوگا. اور یہ بھی سوچا ہے کبھی اے میرے بھولو بھیا, یہ بھی سوچا ہے کبھی اے میرے بھولو بھیا وہ اگر آئے تو کیا حال تمہارا ہوگا. یہ بھی سوچا یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو لیکن یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو لیکن ہر برس کہتے ہیں مولا تمہیں آنا ہوگا. یہ بھی سوچا ہے کبھی اے میرے بھولو بھیا وہ اگر آئے تو کیا حال تمہارا ہوگا. وہ اگر آئے تو کیا حال تمہارا ہوگا. اور دو شعر میں نے الگ سے کہہ دیے ہیں چونکہ بنارس میں پڑھنا ہے اس لیے دو شعر اس طرح کے میں نے کہہ دیے ہیں. میں تمام جو معیاری شعراء کرام ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں, کبھی کبھی یہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے چونکہ اس مصرے میں یہ ہو گیا ہے اور قطعہ بند ہے. سماعت فرمائے اگر کچھ نئی بات ہو. دیکھنے آئے گا کوفے سے علی کا سجدہ, دیکھنے آئے گا کوفے سے علی کا سجدہ بہتے پانی پر محمد کا مصلی ہوگا. دیکھنے آئے گا کوفے سے علی کا سجدہ بہتے پانی پر محمد کا مصلی ہوگا اور ابن مریم کھڑے ہو جائیں گے پچھلی صف میں. ابن مریم کھڑے ہو جائیں گے پچھلی صف میں, پیش امامی کے لیے یوسف زہرا ہوگا. ابن مریم کھڑے ہو جائیں گے پچھلی صف میں, پیش امامی کے لیے یوسف زہرا ہوگا. اور ندیم بھائی وفا بھائی شعر آپ کی نظر نہیں کر رہا ہوں, بس پڑھ رہا ہوں کہ 150 شعر پڑھے 150 شعر پڑھے آپ نے بیتاب یہاں. 150 شعر پڑھے آپ نے بیتاب یہاں, ہو نہ ہو آج بڑا موٹا لفافہ ہوگا. 150 شعر پڑھے آپ نے بیتاب یہاں, ہو نہ ہو آج بڑا موٹا لفافہ ہوگا. ایک مصرع ہوا تھا, دیکھیے یہ کلام ہر جگہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ اس میں کچھ ایسے شعر ہیں جو تاریخی شعر ہیں. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. لاک ڈاؤن کے بعد جناب نایاب ہلوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ایک مصرع ہوا تھا کہ سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. لاک ڈاؤن کے بعد پہلی محفل ہو رہی تھی. جھانسی اور کانپور کے بیچ میں جگہ ہے اورئی میں یہ محفل ہو رہی تھی. جیسے ہی مجھے آواز دی گئی, اب پہلا مصرع میں نے پڑھا تو ایک صاحب بولے آج سنیے بیتاب ہلوری کا سنجیدہ کلام. ہو رہا تھا یہ کہ اپنے ہی لکھے ہوئے شعر لوگ بھول رہے تھے پڑھتے ہوئے. لاک ڈاؤن کا اثر تھا, بہت زمانے بعد پڑھ رہے تھے لوگ.
भूल रहे थे, तो उन्होंने समझा हमारे बुजुर्ग ने कि बेताब हल्लौरी के दिमाग पर भी लॉकडाउन का असर हो गया है, इसलिए शायद कुछ संजीदा शेर कह रहे हैं। पहला मिसरा हमने कहा चचा दूसरा मिसरा सुन लीजिए। समाज फरमाए पहला मिसरा क्या था? लॉकडाउन के बाद पहली महफिल। शाम गुर्बत जा खुदा हाफिज, शाम गुर्बत जा खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। शाम गुर्बत जा खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। शाम गुर्बत जा खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। और लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। अब किचन फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। अब किचन फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। और जब शोरा अपने ही लिखे हुए शेर भूल रहे थे और मिसरे में भी हल्के फुल्के शेर पढ़ रहे थे, मैंने ये शेर कहा कि भारी भारी शेर पढ़ना मिधते सज्जाद में। भारी भारी शेर पढ़ना मिधते सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा हो गया। भारी भारी शेर पढ़ना मिधते सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा हो गया। और एक शेर मैंने पढ़ा तो बड़ी दाद मिली, हालांकि मैंने इसे सीधे सीधे कह दिया था शेर। समाज फरमाए कि मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए। मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए। अरे जिक्र आप भी सुन के हर बीमार अच्छा हो गया। मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए। मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए। जिक्र आबिद सुन के हर बीमार अच्छा हो गया। और ये शेर पता नहीं इस शेर में क्या है कि मैंने जितने शेर पढ़े थे उतने शेरों के बराबर इसी एक शेर को पढ़ाया गया। हालांकि खुदा गवाह है मैं कभी जानबूझ के अच्छा शेर नहीं कहता। खुदा गवाह मैं जानबूझ के अच्छा शेर नहीं कहता। लेकिन अब ये देखिए पता नहीं इसमें क्या था इस शेर में कि इसको कम से कम 10-12 मरतबा पढ़ाया लोगों ने। जब कलाम खत्म हो गया तो कहा फिर उस शेर को पढ़ दीजिए। अब मैं नहीं जानता इसमें क्या मैंने कह दिया है, आप लोग समझिए कि देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, करबला से शाम तक हर जुल्म बूढ़ा हो गया। देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, करबला से शाम तक हर जुल्म बूढ़ा हो गया। करबला से शाम तक हर जुल्म बूढ़ा हो गया। अब वारिसे इनकार के लहजे के राकेट क्यों चले, तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। तालिबे बैत का
پورا شہر گونگا ہو گیا. اب پوری دنیا میں میرے علاوہ یہ قافیہ کوئی نظم نہیں کر سکتا. جرأت ہی نہیں ہے کہ نظم کر دے اس قافیے کو جو قافیہ میں نے نظم کیا ہے. سماعت فرمائیں, ایوارڈ ملنا چاہیے اس قافیے کو. اس طرح سے میں نے نظم کیا ہے کہ سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید, سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا. سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا. یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا. اور میر انیس اللہ مقام ہوں اگر زندہ ہوتے تو بلا کے مجھے داد دیتے. کیا منظر کشی میں نے کی ہے کہ لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر. لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا. لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر, لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا. اور کچھ دوسرے مصرے ایسے میں نے لگا دیے تھے کہ کچھ شاعروں نے کہا کیا یار ظلم کر رہے ہو اپنی شاعری کے ساتھ. ہم نے کہا ظلم نہیں کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں جو اس طرح کے شعر کہہ رہے ہیں کہ مجمع کے سمجھ میں نہ آئے. سماعت فرمائیں, 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا. دیکھیے منظر کشی دیکھیے. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا. اور یہ مصرع جس نے دیا تھا اس نے بھی تضمین ٹھیک سے نہیں لگائی, اس کا دماغ وہاں تک پہنچا ہی نہیں. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. سید الساجدین, زین العابدین, سجدوں کی وجہ سے یہ لقب, یہ خطاب ملے میرے مولا کو. تو ایک سجدے کی وجہ سے تو نہیں ملے ہوں گے نا, کتنے سجدے کیے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں, لیکن سجدہ عابد سے, سجدوں سے نہیں. اس مصرے میں ہے سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. اب میرے لیے بہت مشکل ہو گئی کہ وہ ایک سجدہ کون سا ہے جس سے کعبے میں اجالا ہو گیا. وہ ایک سجدہ ڈھونڈنے میں مجھے بڑی مشکل درپیش آئی, لیکن میں نے ڈھونڈ لیا. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا. غریباں جب کیا. شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. شکر کا سجدہ, شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا. سجدہ عابد سے
کعبے میں اجالا ہو گیا، شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا، سجدہ یابس سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ اور آخری شعر دیکھیے، پھر میں نے شاعری کرنے کی کوشش کی کہ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئی، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئی، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئیں، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ اور لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کیں، لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کیں، با خدا بیتاب 100 گز کا کلیجہ ہو گیا۔